جب ایک جماعت کے ارکان کی طرف سے خوف کی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں تو ان فیصلوں سے قوم اور جماعت کو نقصان پہنچتا ہے۔ حکومت نے یہ بات یہی ختم نہیں کی، بلکہ میرے متعلق وائسرائے کو لکھا کہ بادشاہان کو انگریزوں سے شدید نفرت ہے، یہ مجھ سے ذاتیات کی بنا پر ملاقات کرنے سے گریزا ہے۔ وائسرائے نے انہی الفاظ میں میری شکایت گاندھی جی سے کی۔ گاندھی جی نے مجھے لکھا کہ تم گورنر صاحب سے ملاقات کرو۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ تم کن وجوہات پر ملاقات نہیں کرتے، مگر یہ تمہارے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور تیرے متعلق لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں، اس لیے ملاقات کرنا ضروری ہے۔ آخر میں مجبور ہو گیا۔ یہ مسئلہ میں نے جرگے کے سامنے رکھا۔ جرگے کی اجازت سے میں نے نتیا گلی میں گورنر صاحب سے ملاقات کی۔ میں نے گورنر صاحب سے خدائے خدمتگاروں پر حکومت کے مظالم اور رانیزائی کے قیدیوں کے بارے میں کہا، مگر باوجود میری ملاقات کے انگریزوں کے رویے اور پالیسی میں کوئی فرق نہیں آیا۔ در حقیقت ان کی طرف سے ملاقات کی خواہش ہمیں کوئی رعایت دینے یا فائدہ پہنچانے کے لیے نہ تھی، بلکہ وہ یہ جاننا چاہتے تھے کہ مجھے کسی طرح دھوکہ دے کر اپنے ساتھ ملا لے تاکہ میں اپنا مقصد چھوڑ کر ان کے اشاروں پر چلنے لگوں۔ میں نے حکومت سے جتنی ملاقاتیں کی ہیں تو ان میں سوائے لالچ دینے کی اور کچھ بھی نہ تھا۔ مالیے کی وصولی کے بہانے حکومت نے ظلم ڈھانا شروع کیا۔ حالانکہ خدائے خدمتگاروں نے مالیہ دینے سے انکار نہیں کیا تھا، بلکہ غلہ اتنا سستا ہو گیا تھا کہ لوگوں کو مالیہ کی ادائیگی میں سخت مالی مشکلات کا سامنا تھا۔ مالیہ صرف خدائے خدمتگاروں کے ذمہ بقایا نہ تھا، زیادہ بقایا جات سرکاری قوانین اور مالکوں کے ذمے تھے۔ ان پر کوئی گرفت نہ تھی، صرف بیچارے خدائی خدمتگاروں کو تنگ کیا جاتا تھا، ان کے جانوروں کو نیلام کیا جاتا، ان کو حوالات میں ڈالا جاتا تھا۔ علاوہ ازیں ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا بھی کیا جاتا کہ خدائی خدمتگار لوگوں کو مالیہ دینے سے منع کر رہے ہیں اور خود بھی مالیہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ بات غلط تھی۔ در حقیقت لوگ مالیہ کی ادائیگی سے معذور تھے۔ خدائی خدمتگار حکومت سے کہتے کہ تمہارا دوسروں سے جو سلوک ہے وہی سلوک ہم سے بھی کرو، آخر ہم بھی تو آپ کی رعیت ہے۔ جب بعض لوگوں کو معلوم ہوا کہ حکومت خدائی خدمتگاروں کو اذیت دینے سے خوش ہوتی ہے تو انہوں نے خدائی خدمتگاروں پر جھوٹے مقدمے دائر کر دیے۔ دوابے میں جبار خان اور اول میر ملک کے ہاتھوں خدائی خدمتگار سخت غضب میں مبتلا تھے۔ آبازائی کے علاقے میں میاں آفتاب گل، میاں یحییٰ اور ان کی دیگر عزیز و اقارب نے خدائی خدمتگاروں کو فسق و بری کوٹریوں میں بند کر کے ان کو بوسے کا دعویٰ دیا۔ ان کا کاہل میاں گان کو انگریزوں سے اتنی محبت تھی اور یہ ان کے اتنے زیادہ وفادار و خدمت گزار تھے کہ جب ان کو خدائی خدمتگاروں کی آمد کا علم ہوتا تو ان پر بندوقیں تان کر ان کے قتل پر تیار ہو جاتے تھے۔ مالیے کا بہانہ بنا کر بٹاگرام کی میاں عبداللہ جان اور اس کے بیٹے نے لوگوں پر جتنے مظالم کیے وہ ناقابل بیان ہے۔ انہوں نے بھی لوگوں کو کوٹریوں میں بند کر کے انہیں بوسے کا دعا دیا۔ فضل الرحمن خان نے شب قدر میں مردوں کے علاوہ خواتین کی بھی بے عزتی کی۔ ہمارے خش نگر کے دیہاتوں اور میرا کے علاقے میں تانے دار پھرتا تھا اور ہر ایک سے پوچھتا تھا کہ یہاں کوئی خدائی خدمتگار تو نہیں ہے، اور اگر کوئی خدائی خدمتگار ہوتا تو اسے زد و کوب کرتا اور بھی عزت کرتا تھا۔ ملکنڈ ایجنسی کے سہاکوٹ گاؤں کے چند بچے مجھے ملنے آئے۔ پولیس کو ان کے بارے میں خبر ہوئی۔ پہلے تو انہیں خوب ڈرایا دمکایا، مگر جب وہ نہ مانے تو پھر ان کو اتنا زد و کوب کیا گیا کہ ان کے سر پھوٹ گئے۔ ان میں سے ایک بچے کو جس کا سر پھٹا تھا میرے بھائی ڈاکٹر خان صاحب نے گاندھی جی کے پاس بھیجا، جو ان دنوں شملہ میں تھے، اور ان کو تمام حالات سے آگاہ کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ان دنوں انگریز نفرت اور غصے سے پاگل تھے، وہ گناہگار اور بے گناہ میں تمیز نہیں کرتے تھے۔ گاندھی جی نے یہ تمام واقعات وائسرائے ہند کو لکھ کے اور کہا، ان واقعات کی تحقیقات کے لیے میں خود سرحد جا رہا ہوں، مگر وائسرائے نے انہیں اجازت نہ دی۔ در حقیقت پٹھانوں پر جتنے مظالم انگریز کر رہے تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پٹھان بیدار ہو کر منظم قوم بن جائے، متحد ہو جائے اور ان میں سیاسی شعور پیدا ہو۔